رہا ہوں کہ خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا، بس یہ ہائیڈ اینڈ سیک والی جو گیم ہے یہ چل رہی ہے۔ کبھی کوئٹہ میں پرچہ ہو جاتا ہے ان کے خلاف، کبھی پشاور میں ان کے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے، کبھی لاہور میں ہو جاتا ہے، کبھی کہیں اور ہو جاتا ہے۔ اصل میں پی ڈی ایم بھی کافی پسی ہوئی ہے خود، کیونکہ حکومت میں آنے سے پہلے کچھ اور کہتے تھے اور اب وہ پسے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور فرسٹریشن ایک نظر آ رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا عمران خان صاحب بہت اچھے تھے یا عمران خان صاحب بہت اچھے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا، بالکل ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے گند کیا، یہ آئے انہوں نے اس سے بڑا گند کر دیا۔ اب ان کے پاس سمجھ ان کو نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ یہ ایک اتنا بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ انفارچونیٹ سچویشن ہے، مطلب عام لوگوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ تو جہاں تک بات ہے کوئٹہ پولیس کی، کوئٹہ پولیس میرے خیال پہنچی ہوگی کہ نہیں پہنچی ہوگی پتہ نہیں، بائی روڈ آئے تھے، بائی ٹرین آئے تھے، کیونکہ پولیس والوں کے پاس تو اکثر پیسے ویسے بھی اتنے نہیں ہوتے، یا بائیر ہو سکتے آئے ہوں، کیونکہ پرچہ کچھ اس قسم کا ہوا تھا کہ بڑا لگ رہا تھا کہ بڑا کوئک ایکشن ہونا ہے۔ لیکن ان سے پہلے وہ شاید رستے میں ہوں گے کہ وہ بلوچستان ہائی کورٹ جو کوئٹہ میں ہے، اس نے اس کو نل اینڈ وائٹ کیا، اس کو سسپینڈ کر دیا کہ آپ یہ گرفتار نہیں کر سکتے، تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ باقی وہ تو شخانہ موشخانہ کے کیسز ہے یا پھر باقی جو ادھر ادھر کیسز ہیں، تو اس کے حوالے سے تو بڑی امیدیں ہیں پی ڈی ایم کو ویسے بائی دا وے، لیکن کچھ ایسا دمخم نہیں ہے، اور کوشش وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ کبھی کبھار وہ منیر صاحب کو، عاصم منیر صاحب کی میں بات کروں، میں کوئی اور منیر صاحب کی بات نہیں کر رہا، ہمارے جرنلسٹ جو ہیں تو ان کو بھی بلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب فل ٹرائی میں ہے کہ باجوہ صاحب کی طرح جو ہے ان کا ہاتھ تھاما جائے اور ان کی جو ناؤ ہے اس کو پار کروایا جائے، یعنی ان کو دوبارہ سے پی ایم آفس میں آ کے بٹھایا جائے، یا کم از کم اتنا ہو کہ ان کو ریلیف دیا جائے کہ یہ گرفتار کرنا ہے تو نہیں کرنا، یہ ہونا ہے تو نہیں ہونا، یہ سچا ہے تو یہ جھوٹا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے تو اس کے اتنے بیٹے ہیں۔ یعنی اس طرح کی جو کہانیاں چل رہی ہیں اس سے خان صاحب اپنے آپ کو تھوڑا سا نا مطلب محفوظ سائٹ پہ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ساری کہانیاں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بھی حربہ وہ ان کے ہاتھ لگتا ہے اس کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ جو جذباتی ان کے سپورٹرز، میں کہوں گا ووٹرز نہیں، سپورٹرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بہت بڑے کوئی مسیحا ہیں، اور اگر ان کو رہنے دیا جاتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ انڈیا کی طرح تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا، یا پھر کوئی ڈنمارک اور یا جرمنی یا پھر بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں جن کی اکانومیز بڑی سٹرونگ ہے ان کی طرح شاید تیزی کے ساتھ ترقی کرتا۔ لیکن یہ بالکل خام خیالی ہے۔ عمران خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ ان کو حکومت سے نکال کے زیادہ فائدہ پہنچایا گیا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ نقصان جن کا ہوا ہے وہ ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب۔ اس لیے آپ ان کو دیکھتی رہتی ہیں، بالکل صحیح مریم نواز جی صاحبہ کو، وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ان کا نیریٹو کسی طریقے سے تھوڑا سا وہ اس کی مارکیٹنگ کرنا چاہتی ہے، لیکن نیریٹو ان کا جو نیریٹو ہے وہ مکمل لیٹا ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اٹھنے والی چیز ہے، اس لیے وہ کبھی الیکشن کہتے ہیں کہ یار نہ کرواؤ، کبھی کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، فلاں ڈمکائیں، اس مطلب صورت میں وہ کیونکہ بچنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو اس وقت بھی خان صاحب کو اگر جس طرح کی ریلیف شریف آپ کو پتہ ہے ملتے رہتے ہیں، ہم خیر ان کا پھر ذکر نہیں کر سکتے، وہ ناراض ہوتے ہیں، ناراض کیا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مطلب کہتے ہیں بلا لیتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ اور یا کچھ اور لوگ ان کو ابھی بھی میرے خیال میں کافی حد تک وہ محفوظ ہیں، ایسا نہیں محفوظ ہاتھوں میں، لیکن جب تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ اب خطرہ بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ دو فلیگز لگائے ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ پہ، اور پھر وہ کہتے ہیں جی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ حالانکہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر وہ اتنے خطابات نہیں کرتے جتنے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹرشپ سے باہر ہوں گے۔ بالکل، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو نیوز میں رہنا بھی آتا ہے، اور